بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو سر حضرت امام حسین علیہ السلام میرے حوالے کر دو تاکہ اسے تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا کہ یہ منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ تو فرمایا کہ کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا کہ یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بادل نخواستہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہو جانے، اور جو نہ جانتا ہو وہ اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ علیہ السلام اور دل بند فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور فرزند حسین علیہ السلام ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا اور اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے نام لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے نام شہیدہ بہا لحمی و شعری ودمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا امامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بالوں سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا بحق کے محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہے یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا اور میرے باپ دادا کے دین میں رخنا ڈالا، باوجود یہ کہ تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی، اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بلا کہا، گالیاں دیں اور ان کی حرکت پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ ناظرین کرام، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ ناظرین کرام، مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے اپنے خاندان کی سیاست کے پیش نظر عوام کے سامنے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایک سکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا اس سے پوچھا کیا تم نے حضرت حسین علیہ السلام پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔
لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تابہ درخشاں ہیں اور اس کے آباء و اجداد اعلیٰ والخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اشعار یہ تھے: اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والو، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہو یا ملائکہ، وہ سب تم پر بددعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا: کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے وہ ان کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ ابن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر سے لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ یہ بدبخت لوگ سب کچھ لوٹنے کے بعد بھی اہل بیت علیہ السلام کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شمر بن ذوالجوشن کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامان سے کچھ سونا مل گیا جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے یہ سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کھانے کے لیے کباب بنائے تو ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ دوستوں، میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بددعا دی کہ اے میرے اللہ، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضاء حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو وہ آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر العمارت میں پہنچا تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اس نے آدھی رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی دیکھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار ثقفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک عمر بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا
جب وہ اس آیت پر پہنچا اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ کہ غار والے اور جنت کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل ہے، اور پھر کٹے ہوئے سر کو لے کر پھرانا اور بھی عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت پا سکیں گے۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک لائے گئے، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت علیہ السلام کے تھے اور ایک سر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا، یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر دفن ہو اور دوسری جگہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کا سر دفن ہو، واللہ عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانے میں ہی رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے اس پر خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔